ندوی اسلامک وائس چینل کے پیارے بہن اور بھائیوں، پرانے وقتوں کی بات ہے جب زندگی سادہ اور لوگ اپنی محنت پر گزارا کرتے تھے۔ ایک سنسان صحرائی علاقے میں شہر کی بھیڑ بھاڑ سے دور دو دوست رہا کرتے تھے۔ ایک کا نام کمال تھا اور دوسرے کا جمال۔ دونوں پیشے سے مزدور تھے، دل کے معصوم اور محنتی، مگر دولت اور وسائل کی دنیا سے کافی دور۔ روزانہ صبح وہ سورج نکلنے سے پہلے ہی مزدوری کے لیے روانہ ہو جاتے۔ دن بھر کی سخت محنت کے بعد شام کو جب تھکے ہارے لوٹتے تو کسی درخت کے سائے تلے بیٹھ کر روٹی کے چند نوالے بانٹ لیتے۔ ان کی دوستی میں سادگی، خلوص اور ایک خاموشی وفاداری جھلکتی تھی، لیکن وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ ایک دن ایسا آیا جب ان کے درمیان ایک سخت جھگڑا ہو گیا۔ بات اس قدر بڑھ گئی کہ وہ قاضی کے پاس جا پہنچے تاکہ فیصلہ کیا جا سکے۔ جھگڑے کی وجہ یہ تھی کہ انہیں مزدوری کا جو معاوضہ ملتا تھا اس پر دونوں اپنے اپنے حق کا دعویٰ کر دیا۔ کمال کا کہنا تھا، زیادہ محنت میں نے کی ہے لہٰذا زیادہ حصہ میرا بنتا ہے۔ جمال نے فوراً جواب دیا، میں نے بھی کام برابر سے کیا ہے، بلکہ مجھے زیادہ معاوضہ ملنا چاہیے۔ قاضی ان دونوں کی باتیں سن کر حیران رہ گیا۔ دونوں ایک دوسرے پر الزام لگا رہے تھے اور اپنے حق کا دعویٰ کر رہے تھے۔ وہ دونوں قسم کھانے پر بھی تیار تھے۔ فیصلہ مشکل تھا کیونکہ بظاہر دونوں ہی معصوم اور سچے نظر آ رہے تھے اور کوئی ثبوت بھی نہ تھا جس کی وجہ سے فیصلہ ایک کے حق میں کی جائے۔ معاملہ پیچیدہ تھا اور کوئی گواہ یا ثبوت بھی موجود نہ تھا۔ آخرکار قاضی نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے خزانے سے کچھ اضافی اشرفیاں منگوائے۔ پھر جو رقم دونوں مزدوروں نے اپنی اپنی محنت کے بدلے مانگی تھی، قاضی نے وہ پوری دونوں کو دے دی۔ بظاہر انصاف ہو گیا تھا، دونوں کو وہی ملا جو وہ چاہتے تھے، لیکن قاضی کا دل مطمئن نہ تھا، کیونکہ قاضی کا اصل فرض صرف معاملے کو ختم کرنا نہیں ہوتا بلکہ حق اور ناحق میں تمیز کر کے انصاف کو اپنے صحیح انجام تک پہنچانا بھی ہوتا ہے۔ اگر جھوٹ سچ سے نہ ٹکرائے تو دوبارہ ایسے جھگڑوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور مجرم اپنے گناہ سے بچ نکلتا ہے۔ کسی سوچ کے تحت قاضی نے اس معاملے کو اگرچہ بظاہر ختم کر دیا، لیکن دل میں یہ عہد کر لیا کہ وہ اس سچ تک ضرور پہنچے گا۔ اسے یقین تھا کہ دونوں میں سے ایک ضرور جھوٹا ہے اور جو بھی قصوروار نکلے گا اسے سزا ضرور دی جائے گی۔ یوں وقت کا پہیہ چلتا رہا، دن مہینوں میں بدلتے گئے اور زندگی اپنی رفتار سے آگے بڑھتی رہی، مگر ایک دن پھر وہی پرانی تکرار لوٹ آئی۔ کمال غصے سے بھرا ہوا قاضی کے دربار میں حاضر ہوا۔ چہرے پر غم، دکھ اور غصہ ایک ساتھ نمایاں تھا۔ کمال نے قاضی کے سامنے فریاد کی، قاضی صاحب، میں نے جمال کو 10 اشرفیاں قرض کے طور پر دی تھی۔ کئی دن ہو چکے ہیں، میں نے بار بار اسے یاد دلایا مگر وہ واپس کرنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ قاضی نے فوراً جمال کو بلوایا تاکہ اس کی بھی سنی جائے۔ جمال حاضر ہوا تو اس نے بالکل الٹا دعویٰ کیا۔ بولا، قاضی صاحب، یہ تو الٹا مجھے جھوٹا بنا رہا ہے۔ اصل میں نے اسے 10 اشرفیاں قرض دی تھیں۔ اب یہ چالاکی سے کہتا کہ میں نے اس سے قرض لیا ہے اور اوپر سے 10 مزید اشرفیاں مانگ رہا ہے۔ انصاف کیجیے قاضی صاحب۔ کمال جھٹ سے بول اٹھا، دیکھیے قاضی صاحب، کیسا جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ شخص مجھ سے قرض لیا اور اب الٹا الزام بھی لگا رہا ہے۔ میرا قرض واپس کرنے کی بجائے اب مجھے ہی دھوکہ دینے لگا ہے۔ قاضی دونوں کو بغور دیکھتا رہا۔ معاملات پہلے سے بھی زیادہ پیچیدہ تھا۔ دونوں اپنی اپنی بات پر بضد تھے اور دونوں ہی خود کو سچا اور دوسرے کو جھوٹا ثابت کر رہے تھے۔ جھوٹ اور سچ کے درمیان پھر سے ایک ڈھونڈ چھا گئی تھی جسے چیر کر اصلیہ حقیقت تک پہنچنا آسان نہ تھا۔ قاضی نے جب یہ نیا مقدمہ سنا تو ایک بار پھر الجھن میں پڑ گیا۔ اب کی بار معاملہ صرف مزدوری یا سابقہ تنازع نہیں تھا، بلکہ
قرض جیسی نازک چیز کا سوال تھا، اور دونوں کا دعویٰ ایک دوسرے کی عزت میں تھا۔ قاضی بار بار سوچنے لگا، آخر کون جھوٹ بول رہا ہے اور سچ تک کیسے پہنچا جائے۔ آخر کار قاضی نے ایک خاص تدبیر اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے دونوں فریقین کو ایک دن کی مہلت دی اور کہا کہ کل آ کر دوبارہ پیش ہو جاؤ۔ اسی رات قاضی نے عام لوگوں کے جیسے کپڑے پہنے، چہرہ چھپایا اور بھیس بدل کر چپکے سے کمال کے گھر کے قریب جا پہنچا۔ ماحول پر شام کا سناٹا چھایا ہوا تھا، گلی سنسان تھی اور آس پاس کوئی نظر نہ آ رہا تھا۔ قاضی نے اپنے ساتھ ایک تھیلا لیا جس میں 50 اشرفیاں تھیں۔ اس نے وہ تھیلا کمال کے دروازے کے پاس پھینکا اور خود کچھ فاصلے پر جا کر بیٹھ گیا تاکہ دیکھ سکے آگے کیا ہوتا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد کمال کا دروازہ کھلا، وہ باہر نکلا اور جب اس کی نظر زمین پر پڑے تھیلے پر پڑی تو وہ چونک گیا۔ تیزی سے آگے بڑھا، تھیلے کو اٹھایا، ادھر ادھر دیکھا اور فوراً دروازے کے اندر چلا گیا اور پیچھے سے دروازہ بند کر لیا۔ قاضی خاموشی سے یہ سارا منظر دیکھا اور پھر وہاں سے چپ چاپ اٹھ کر جمال کے گھر کی طرف بڑھا۔ وہاں بھی اسی تدبیر کو دہرایا۔ دونوں نے تھیلے کو لے کر گھر گئے۔ اب قاضی نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ رات کا اندھیرا چھا چکا تھا، بادلوں کی گلگت سنائی دے رہی تھی اور فضا میں ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چل رہے تھے۔ قاضی نے جمال کے دروازے پر جا کر آہستہ سے دستک دی۔ تھوڑی ہی دیر میں دروازہ کھلا اور جمال سامنے آ گیا۔ قاضی نے نرمی سے کہا، بھائی صاحب، میں ایک غریب مسافر ہوں، بارش ہونے والی ہے اور میرے پاس سر چھپانے کو کوئی جگہ نہیں، کیا تم مجھے ایک رات کے لیے پناہ دے سکتے ہو؟ جمال نے قاضی کو غور سے دیکھا مگر قاضی نے بھیس بدلا ہوا تھا، وہ اسے پہچان نہ سکا۔ جمال بے جھجک دروازہ پورا کھولا اور کہا، آئیے بھائی، آپ جیسے مسافر کے لیے میرا گھر حاضر ہے، بارش میں باہر رہنا کہاں کا انصاف ہے۔ قاضی کو اندر لے جایا گیا۔ کمرے میں سادگی اور مہمان نوازی کا ماحول تھا۔ اپنے انداز میں باتیں شروع کی، قاضی سے اس کا حال احوال پوچھا اور خود بھی اپنے گھر کی حالت، روزمرہ کی محنت اور زندگی کے معمولات کے بارے میں بتایا۔ پھر جمال نے مہمان نوازی کا ثبوت دیتے ہوئے سادہ سا کھانے کا بندوبست کیا۔ دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ قاضی نے ہر لمحہ جمال کے رویے کو غور سے دیکھا، دل میں نوٹ کرتا رہا۔ کھانے کے بعد قاضی نے جیب پر ہاتھ پھیرا، پھر اچانک چہرے پر پریشانی طاری کی اور حیرت سے بولا، یا اللہ، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ جمال فوراً پریشان ہو کر بولا، کیا ہوا بھائی صاحب، خیریت تو ہے؟ قاضی نے تھوڑا رنجیدہ لہجے میں کہا، بیٹا، میرے پاس اشرفیوں کا ایک تھیلا تھا، ساری جمع پونجی اسی میں تھی، لگتا ہے کہیں راستے میں گر گیا یا چوری ہو گیا، اب میں کیا کروں، میرا تو سب کچھ اسی میں تھا۔ جمال نے قاضی کی بات سنی اور تھوڑا سوچ کر بولا، بھائی صاحب، مجھے راستے سے ایک تھیلا ملا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ بتائیے اس میں کتنی اشرفیاں تھیں اور کیسی دکھتی تھی؟ قاضی نے اطمینان سے جواب دیا، بیٹا، اس تھیلے میں تقریباً 50 اشرفیاں تھیں، سونے کی میری تمام پونجی اسی میں تھی۔ جمال فوراً اٹھا، کمرے کے ایک کونے میں گیا جہاں اس نے تھیلا چھپا کر رکھا تھا۔ اس نے اسے کھولا، گنا اور دیکھا کہ واقعی 50 اشرفیاں موجود تھیں۔ بغیر کوئی سوال کے اس نے تھیلا واپس لا کر قاضی کو دے دیا۔ قاضی نے دل کی گہرائی سے جمال کو دیکھا اور اس کی ایمانداری، مہمان نوازی اور خلوص سے بے حد متاثر ہوا اور وہ دل سے دعائیں دینے لگا، بیٹا، تم جیسے لوگ دنیا میں کم ہوتے ہیں، اللہ تمہیں عزت دے، رزق دے اور سچائی پر قائم رکھے۔ جمال نے عاجزی سے مسکرا کر سر جھکا دیا۔ قاضی اٹھنے لگا تو جمال نے ادب سے کہا، بھائی صاحب، رات کا وقت ہے،
اندھیرا ہے، باہر بارش بھی ہو سکتی ہے، آپ یہیں ٹھہر جائیے، صبح چلے جانا۔ مگر قاضی نے نرمی سے بہانہ بنا کر کہا، نہیں بیٹا، مجھے ابھی جانا ضروری ہے، ایک کام باقی ہے، اور وہ جمال کے گھر سے خاموشی سے نکل گیا۔ قاضی اب سیدھا کمال کے گھر پہنچا، وہاں جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ ابھی دستک دی تھی کہ اندر سے ایک غصے بھری آواز گونجی، کون ہو؟ کون ہو تم؟ اس وقت رات میں یہاں کیا لینے آئے ہو؟ قاضی نے تحمل سے جواب دیا، بھائی صاحب، ایک ضروری کام ہے، براہ کرم دروازہ کھولیں، کچھ بات کرنی ہے۔ کمال غصے سے دروازہ کھول کر باہر نکلا اور تیز لہجے میں بولا، جلدی بتاؤ کیا کام ہے؟ رات کے وقت بھی چین نہیں ہے تم لوگوں کو؟ قاضی نے نرمی سے کہا، بھائی صاحب، میں ایک مسافر ہوں، آج کی رات گزارنے کے لیے کسی کی پناہ کی تلاش میں ہوں، کیا آپ کے گھر میں تھوڑی سی جگہ مل سکتی ہے؟ کمال نے بے رخی سے جواب دیا، نہیں، میرے گھر میں تو اتنی تنگی ہے کہ ہم خود بمشکل سوتے ہیں، اگر تمہیں بھی رکھ لوں تو ہم کہاں جائیں گے؟ جاؤ یہاں سے، میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے۔ قاضی نے تحمل سے سر ہلایا اور ایک لمحے کے بعد بولا، ٹھیک ہے بھائی صاحب، میں چلا جاتا ہوں، لیکن ایک اور بات ہے، شام کو اسی گلی میں میرا ایک تھیلا گم ہو گیا ہے، اس میں 50 اشرفیاں تھی، میں زیادہ دور نہیں گیا تھا، مجھے شک ہے کہ وہ یہیں کہیں گرا ہوگا، بہت ڈھونڈ چکا ہوں مگر نہیں ملا۔ قاضی کی باتیں سنتے ہی کمال کا چہرہ تیز ہو گیا اور وہ فوراً بدتمیزی پر اتر آیا، غصے سے بولا، کیا بات ہے؟ یہ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ آج مجھ پر الزام لگانے آئے ہو؟ شرم کرو، کچھ یہاں تو صرف میرا ہی گھر ہے اور میں نے کوئی تھیلا نہیں دیکھا۔ قاضی کی اس پوری تحقیق اور خاموش مشاہدے کے پیچھے ایک گہرا مقصد چھپا ہوا تھا جن سے آپ بہت کچھ سیکھ جاؤ گے۔ لہٰذا قاضی رات کے وقت جمال اور کمال کے رویے کو بغور دیکھنے کے بعد خاموشی سے اپنے گھر واپس لوٹ آیا۔ ساری رات اس نے جو کچھ دیکھا اور سنا وہ دل میں محفوظ کر لیا۔ اب فیصلہ کرنے کا وقت تھا۔ صبح ہوتے ہی قاضی دربار میں جا بیٹھا۔ دربار میں لوگوں کی آمد شروع ہوئی اور کچھ ہی دیر میں کمال اور جمال کو بھی دربار میں پیش کر دیا گیا۔ قاضی نے سنجیدہ لہجے میں دونوں کی طرف دیکھا اور کہا، میں ایک بار پھر تم دونوں کو خبردار کر رہا ہوں، اب مجھے سچ اور جھوٹ دونوں کا پتہ چل چکا ہے۔ میرے پاس آنکھوں دیکھا ثبوت موجود ہے جو انکار کرنے والے کے سامنے پیش کروں گا، لیکن اگر کوئی اپنی غلطی مان لے، سچ بتا دے، تو شاید اس کے ساتھ نرم رویہ اختیار کیا جائے گا، ہلکا سزا دی جائے گی۔ سزا سے بچنے کا یہی واحد راستہ ہے، یہی ایک راستہ ہے۔ یہ سن کر کمال فوراً بول اٹھا، اس کا لہجہ اونچا اور زبردستی سے بھرا ہوا تھا، قاضی صاحب، مجھے تو آپ کا پچھلا فیصلہ بالکل ٹھیک لگا تھا، میں آج بھی وہی کہتا ہوں جو کل کہا تھا، انصاف چاہیے، مجھے جھوٹا صرف جمال ہے۔ قاضی نے خاموشی سے کمال کو دیکھا، پھر جمال کی طرف رخ کیا۔ جمال نے ادب سے سر جھکایا اور کہا، قاضی صاحب، آپ کو اختیار ہے، فیصلہ آپ ہی کریں گے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ ہم دونوں نے اپنی بات کہہ دی، اب آپ ہی حق اور باطل کے درمیان فرق کریں۔ لہٰذا قاضی نے کمال کی طرف نرمی سے دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا، میں تمہیں ایک آخری موقع دے رہا ہوں، صاف صاف بتا دو سچ کیا ہے۔ مگر کمال ضد پر اڑا رہا، وہ مسلسل اپنی پرانی بات دہراتا رہا، قاضی صاحب، میں سچا ہوں، میں نے جمال سے کوئی قرض نہیں لیا۔ قاضی خاموشی سے سنتا رہا، لیکن وہ سب کچھ جان چکا تھا۔ بالآخر قاضی نے وہ سب کچھ بظاہر کر دیا جو رات کو اس نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ قاضی نے کمال کے گھر پر اپنے چھپ کر تھیلا پھینکنے اور پھر کمال کو تھیلا اٹھا کر اندر لے جاتے ہوئے سارا معاملہ بیان کر دیا۔ یہ سنتے ہی جمال حیرت سے قاضی کی طرف دیکھنے لگا اور کمال کا چہرہ بدل گیا، مگر پھر بھی وہ اپنی بات پر قائم رہا اور ہر دھرمی سے بولا، قاضی صاحب، آپ مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، میں نے کوئی تھیلا نہیں لیا اور نہ ہی جمال سے قرض لیا۔ اب قاضی کے لیے فیصلہ
کرنا آسان ہو گیا تھا۔ اس نے جمال کو تمام الزامات سے بری کر دیا اور کمال پر جھوٹ بولنے اور چوری کا جرم ثابت ہونے پر سزا سنا دی۔ چند دن بعد جب کمال سخت مشقت والی سزا کا کچھ حصہ گزر چکا تھا تو قاضی نے اسے بلایا اور نرمی سے پوچھا، بیٹا اب تو سزا کاٹ رہے ہو، سچ بتا دو غلطی کس کی تھی؟ اس بار کمال کا سر جھکا ہوا تھا، لہجہ ٹوٹا ہوا اور دل نادم۔ اس نے دھیرے سے کہا، قاضی صاحب میں نے جمال سے قرض لیا تھا اور ان کو وہ تھیلا بھی میں نے اٹھایا تھا۔ میں نے آپ سے جھوٹ بولا، میں شرمندہ ہوں۔ یہ پوری تحقیق دراصل قاضی کسی اور مقصد کے لیے کر رہا تھا، کیونکہ اس کا خاص مشیر جو قاضی کے اہم رازوں کا امین تھا کچھ عرصہ قبل وفات پا چکا تھا۔ قاضی کو ایک ایسے سچے اور ایماندار شخص کی تلاش تھی جو نہ صرف وفادار ہو بلکہ اس کی قربت اور اعتماد کا اہل بھی ہو۔ جب پوری تحقیق کے بعد قاضی کو یقین ہو گیا کہ جمال ہی سچا اور با کردار انسان ہے تو اس نے جمال کو سرکاری طور پر اپنا مشیر خاص مقرر کیا، ساتھ ہی اسے ایک بڑی تنخواہ اور ایک خوبصورت رہائش بھی عطا کی۔ جمال کے لیے یہ سب کسی خواب سے کم نہ تھا۔ وہ جو کل تک مزدوری کرتا تھا آج قاضی کا قریب ترین ساتھی بن چکا تھا۔ یہ سب صرف اس کی ایمانداری، سچائی اور صبر کا نتیجہ تھا، اور کمال جھوٹ اور لالچ کے بدلے ضلالت کی زندگی ملی۔ تو دوستو، یہ کہانی ہمیں ایک بہت بڑا سبق سکھاتی ہے کہ سچائی انسان کا سب سے قیمتی زیور ہے۔ جو شخص دل سے سچا اور صاف ہوتا ہے وہ چاہے کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، وقت آنے پر اللہ تبارک و تعالی اسے عزت اور کامیابی ضرور عطا کرتا ہے۔ سچائی کی وسیلے سے ہی آپ کو وہی مقام مل سکتا ہے جو آپ علم اور طاقت سے حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر جمال بھی جھوٹ کا سہارا لیتا یا قاضی کا تھیلا چرا لیتا تو شاید وہ بھی آج عبرت کا نشان ہوتا۔ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ سچائی ہی ترقی اور کامیابی کا واحد راستہ ہے، اور سچا انسان کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کہانی سے ضرور کچھ سیکھا ہوگا۔ مزید ایسے سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل ندوی اسلامک وائس کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ شکریہ۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔